الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما يتقبل الله من المتقين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذکر اللہ شفاء القلوب وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے. مٹ جائے گناہوں کا تصور اس جہاں سے، اگر یہ یقین ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے، اگر یہ یقین ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے. محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے. بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ کی ان گنت نعمتیں، لامحدود نعمتیں، بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ مجھ پر اور آپ پر برس رہی ہے. اتنی نعمتیں کہ ہم گننا چاہے تو گن نہیں سکتے، اور اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے.
اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہے وہ باقی رہیں اور اس میں اضافہ ہو، اس میں بڑھوتری ہو، کیا کریں؟ فرمایا اللہ کا شکریہ ادا کریں، نعمتوں میں اضافہ بھی ہوگا اور نعمتوں میں بڑھوتری بھی ہوگی۔ آپ صحابہ کی زندگی اٹھاؤ، اللہ والوں کی زندگی اٹھاؤ، ان کی نعمتوں میں آپ کو اضافہ ملے گا، نعمتوں میں بڑھوتری ملے گی، چہرے پر سکون کے آثار نظر آئیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو جو بندہ شکر گزار ہوتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ تو یوں فرمایا کہ ہمیشہ خوش رہنے کا آسان فارمولا، ہمیشہ خوش رہنے کا کیا کریں؟ فرمایا نعمتوں پر شکر کریں اور مصیبتوں پر صبر کریں۔ یہ دو پر ہے جس سے انسان اللہ کی طرف اڑان اڑتا ہے۔ یہ دو پر ہے جس سے انسان اللہ کی طرف اڑان اڑتا ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہو کہ میری آخرت کی بڑے پیمانے پر تیاری ہو جائے اور میں اللہ کو راضی کر کے چلا جاؤں، اللہ سے صلح کر کے چلا جاؤں، اللہ سے دوستی کر کے چلا جاؤں، اللہ کو منا کر کے چلا جاؤں، اسی کا ہو کر کے چلا جاؤں، ہر وقت یہ دو باتوں کو یاد رکھیں۔ کبھی صبر کا موقع ہو صبر کر لیں اور کبھی شکر کا موقع ہو شکر کر لیں، کیونکہ شکر کرنے والا بھی جنتی ہے اور صبر کرنے والا بھی جنتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دو نعمتیں مانگنی چاہیے۔ کون سی دو نعمتیں؟ اللہم اجعلنا من الصابرین وجعلنا من الشاکرین۔ باری تبارک و تعالی ہمیں صبر کرنے والوں میں سے بنائیے اور ہمیں شکر گزاروں میں سے بنائیے۔ حزب الاعظم میں دعا ہے اللہم اجعلنی صبورا، اے اللہ مجھے صبر کی توفیق عطا فرمائیے، وجعلنی شکورا، اور مجھے شکر گزاروں میں سے بنائیے، وجعلنی فی عینی صغیرا، باری تبارک و تعالی مجھے میری نظر میں چھوٹا بنائیے۔ بندے کو چاہیے کہ اپنی نظر میں چھوٹا بنے۔ چھوٹا کیسے بنے گا؟ فرمایا کہ ابھی تک جتنی نیکی کی اس کو یاد رکھے گا تو چھوٹا بنے گا؟ نہیں، ایسا نہیں۔ تو ابھی تک جتنے گناہ کیے اس کو یاد رکھے گا اور اپنے آپ کو گنہگار سمجھے گا کہ خدا کی دھرتی پر جتنے لوگ چلتے ہیں ان میں سب سے بڑا پاپی اور مجرم اگر کوئی ہو تو وہ میں ہوں۔ اگر اپنے گناہوں کو یاد رکھے گا تو یہ چھوٹا بننے والی نعمت نصیب ہوگی۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ حضرت میں بڑا بننا چاہتا ہوں، بن سکتا ہوں؟ حضرت نے فرمایا بالکل بن سکتے ہیں آپ بڑے۔ حضرت کیسے بنوں گا؟ حضرت نے فرمایا چھوٹا بن جا، اللہ تجھے بڑا بنا دے گا۔ کیونکہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے نا تو ماں کی گود سے اتر جاتا ہے، پھر ماں کی گود میں نہیں چڑھتا، باپ کی گود میں نہیں چڑھتا۔ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ اب تو یہ بڑا ہو گیا۔ اسی طرح جو شخص اپنے آپ کو بڑا، نیک اور اپنے آپ کو کچھ سمجھ لیتا ہے تو یوں فرمایا کہ وہ بھی اب اللہ کی نظر رحمت سے گر جاتا ہے۔ اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو نیک سمجھے۔ ارے مولانا ہر بیان میں کہتے ہیں نیک بنو، نیک بنو، نیک بنو۔ ہاں ہاں ہاں، نیک بننے کو کہا، نیک سمجھنے کو نہیں کہا۔ یوں کہا کہ تقوی اختیار کرو، متقی سمجھو، یہ نہیں کہا۔ دیندار بنو یوں کہا، دیندار سمجھو یہ نہیں کہا۔ بھئی اللہ کے راستے میں وقت لگاؤ، پرانے ساتھی بنو، اپنے آپ کو پرانے ساتھی سمجھو یہ نہیں کہا۔
عالم بنو، اپنے آپ کو عالم سمجھو. یہ نہیں کہا. فون آ رہا ہے، کون بات کر رہے ہیں؟ کہ مولانا بات کر رہا ہے. کیا مولانا؟ ثاقب بول رہا ہوں. اپنے گناہوں کا اعتراف ہو. ہم کون؟ ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں. ہم نے کیا کیا اللہ کے لیے؟ کچھ نہیں. ہم کچھ نہیں، ہم سے کچھ نہیں. اللہ سب کچھ اور اللہ ہی سے سب کچھ. سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات صرف اور صرف ایک اللہ کی ہے. دین کا کام پہلے بھی بہت ہوا، اور جنہوں نے کیا وہ آج دنیا میں نہیں. ابھی بھی دین کا کام ہو رہا ہے، ہمارے جانے کے بعد بھی ہوگا. اللہ دین کا کام لینے میں ہمارے محتاج نہیں ہے. تو میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ جس نیکی کی توفیق عطا فرمائے اس پر شکریہ ادا کرو. اور ایک قاعدہ یاد رکھو، اللہ والے فرماتے ہیں کہ نیکی کرو تو دریا میں ڈالو. فرمایا نیکی کر کے دریا میں ڈال، اور بدی ہو جائے تو جیب میں رکھ. نیکی ہو گئی اس کو بھول جاؤ. سمندر میں سے گزر رہے ہیں، 10 روپے کا سکہ اندر گر گیا. فرمایا اب اس کو یاد نہ رکھو، اور وہ پیسے لینے کے لیے اندر چھلانگ نہ لگاؤ، اور منزل پر پہنچ کر اس پیسے کو بار بار یاد نہ رکھو. اور کوئی یاد بھی نہیں رکھتا کہ میرا 10 کا سکہ گر گیا ہے، مجھے وہ لینے کے لیے واپس جانا چاہیے. بندہ بھول جاتا ہے. یوں فرمایا کہ تیرا 10 کا سکہ گرا اور تو بھول گیا. اس طرح نیکی کر کے آخرت کی بینک میں جمع کر دے اور اس کو بھول جا. نیکی کر کے یاد رکھے گا تو تکبر آئے گا. خدا کی دھرتی پر دوسرے لوگ جو چلتے ہیں وہ حقیر لگیں گے اور ہم اپنے آپ کو اچھے لگیں گے. اور یاد رکھنا، آقا نامدار تاجدار مدینہ فخر دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ کہ جو شخص تکبر کرے گا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. جس کے دل میں، آقا کے ارشاد کا خلاصہ سنا رہا ہوں، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو. بڑائی اللہ کے لیے، بڑی طاقت اللہ کی ہے. بڑے کون ہیں؟ کہ اللہ ہے. تکبر کون کرتا ہے؟ کہ جس کو اللہ اکبر کے ترجمہ پتہ نہ ہو. اللہ سب سے بڑا ہے. جو انسان اپنے آپ کو دوسرے انسانوں سے تولتا ہو کہ یہ تو کم نیک ہے، میں زیادہ ہوں، اس کا وقت نہیں لگتا، میرا وقت لگتا ہے، یہ تو بیت نہیں ہے، میں تو بیت ہو کر مراقبہ بھی کرتا ہوں، لہذا اس سے میں اچھا ہوں. نہ، اپنے آپ کو انسانوں سے نہ تولو. کسی کو نہ دیکھو کون کیا کرتا ہے. اے انسان، تو کسی کے عیب کو بے نقاب نہ کر. اے انسان، تو کسی کے عیب کو بے نقاب نہ کر. خدا اس کا حساب کرے گا، تو اس کا حساب نہ کر. ہمیں اللہ نے ممتحن بنا کے تھوڑی بھیجا ہے کہ جا سب کی ایگزام لے، دیکھ کون نیک ہے، کون برا ہے، کون مجھے راضی کر رہا ہے، کون مجھے ناراض کر رہا ہے. ذرا سب کا جائزہ لیتے رہنا، تیری سوسائٹی میں دیکھتے رہنا کون مجھے راضی کرتا ہے، کون مجھے ناراض کرتا ہے. نہ. یوں فرمایا کہ تو نیکی کر، نیکی والی زندگی گزار. یاد رکھنا، قبر روزانہ پکارتی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں، اور یہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بھی بن سکتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بھی بن سکتی ہے. ہم جس کا امتحان لے رہے وہ ہماری قبر میں آئے گا. ہم اپنے آپ کو جس سے بہتر سمجھ رہے ہیں، کیا وہ ہماری قبر میں آئے گا؟ کیا ہم اس کی قبر میں جائیں گے؟ میرے عزیزو، یوں فرمایا نیکی کر کے دریا میں ڈالو. نیکی کر کے ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس تھیلی میں سوراخ ہو. نیکی کر کے اس ڈول میں نہ ڈالو جو ڈول لیکیج ہو. پیسے تھیلی میں رکھے اور اس تھیلی میں سوراخ ہے. منزل پہ جا کے دیکھتا ہے پیسے کوئی نہیں، رو رہا ہے، افسوس کر رہا ہے. بہت پیسے تھے، بہت محنت سے کمائے تھے، 30 سال لگا دیے. مولانا بڑی مدت سے 40 لاکھ جمع کیے تھے، زمین لینے گیا تھا، بڑی امید تھی، آج بڑھاپا آ گیا، تھیلی اس میں سوراخ تھا.
ہو سکتا ہے دوبارہ تو کمائے، تجھے موقع دے اللہ اور دوبارہ تو 40 لاکھ کما لے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر اپنی نیکیوں کو اس تھیلی میں جمع کیا جس میں سوراخ ہو تو خدا کے دربار میں مفلس بن کے پیش ہو۔ اللہ پاک میں نے بہت نیکی کی تھی، وہ تو کسی اور کے لیے کی تھی، ہمارے لیے نہیں۔ اللہ پاک میں فلاں جگہ شادی میں کھلانے کے لیے کھڑا ہوا تھا، خدمت کرنا بہت اچھی چیز ہے، وہ ہمارے لیے نہیں تھا، وہ تو اس کو برا نہ لگے، کھڑا نہ رہوں گا تو اس کو برا لگے گا، تو وہ مخلوق کے لیے تھا، ہمارے لیے نہیں تھا، سوری، معاف کیجیے۔ اللہ میں تو وہ جنازے میں گیا تھا اور حضور نے بڑی فضیلت بیان کی ہے، وہ تو اس لیے گیا تھا کہ نہ جاؤں گا تو برا لگے گا، جانا ہی پڑے گا، رشتہ داری یہ خراب لگے گا، تو نے ہمیں ہٹا دیا تھا بیچ میں سے۔ میرے عزیزوں، میرا اور آپ کا لین دین اللہ کے ساتھ ہے، میرا اور آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ کیا بات ہے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے مجلس میں پانی پی رہے ہیں سنت کے مطابق، اور رات میں آنکھ کھل رہی ہے اور پانی پی رہے ہیں، تو کوئی سنت کا اہتمام نہیں، کوئی دعا کا اہتمام نہیں، 3 سانس میں پینے کا اہتمام نہیں، تو پتہ چلا کہ جس کی جلوت کچھ اور ہو اور خلوت کچھ اور ہو، وہ اللہ کا نہیں ہو سکتا۔ اللہ والوں کی جلوت بھی ایک ہوتی ہے، خلوت بھی ایک ہوتی ہے۔ ابھی سب کے سامنے فارغ ہونے کے لیے جا رہا ہے، چپل بھی پہنی ہوئی ہے، باہر دعا بھی پڑھ رہا ہے، الٹے پیر سے جا رہا ہے، باہر سیدھے پیر سے نکل رہا ہے، پورے استحضار کے ساتھ، اور رات میں 2:30 بجے فارغ ہونے کی ضرورت پڑی۔ اب کون سے پیر سے جا رہا ہے؟ جب چپل پہنی ہوئی ہے یا نہیں پہنی ہوئی ہے، سر ڈھکا ہوا ہے یا نہیں ڈھکا ہوا ہے، دعا پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے، کون سے پیر سے باہر آ رہا ہے؟ فرمایا کہ وہ کوئی استحضار نہیں ہے، فرمایا جلوت کچھ اور ہے، خلوت کچھ اور ہے۔ میرے عزیزو، یوں فرمایا 2 رنگی چھوڑ یک رنگی ہو جا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں۔ ماشاءاللہ نیک لوگوں کا مجمع دکھ رہا ہے، اس لیے یہ حاجز آپ سے یہ درخواست کرتا ہے، ہمیشہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے کہ میں کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، کیا فائدہ فکر بیش و کم سے ہوگا، ہم کیا ہیں کہ جو کوئی کام ہم سے ہوگا، ابھی تک جو کچھ ہوا کرم سے تیرے، آگے بھی جو کچھ ہوگا صرف اور صرف تیرے کرم سے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، مخلص آدمی کا کام کبھی اٹکتا نہیں، مخلص آدمی کا کام کبھی ادھورا نہیں رہتا، مخلص آدمی کی اللہ تعالیٰ اس کو عزتیں بھی نصیب فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دنیا اس کو عافیت والی نصیب فرماتے ہیں، جس کے پاس اخلاص ہو، جو سمجھتا ہو کہ میں اور میرا اللہ سب سے بڑا ہے اور میں سب سے چھوٹا ہوں، یہ بڑا وہ بڑا یہ بڑا، نہ، سب کا اپنی جگہ مقام ہے۔ یہ سب اللہ والے جو ہیں، ہاں ماشاءاللہ ان کا اپنی جگہ مقام ہے، لیکن سب سے بڑا تو اللہ ہی ہے۔ جب میری اور آپ کی پیدائش ہوئی تھی، داہنے کان میں بھی یہی کہا تھا اللہ اکبر، کہ دیکھ بچے اللہ سب سے بڑا ہے، یاد رکھنا اس کو۔ بائیں کان میں اقامت کہی تھی، اس میں بھی یہی کہا تھا اللہ اکبر، دیکھ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کو یاد رکھنا۔ روزانہ 5 وقت مسجد کے مائک سے یہ اذان ہو رہی ہے، اللہ کے چاہے بغیر یہ آواز بلند نہیں ہو سکتی، اللہ کے چاہے بغیر یہ اذان کی آواز فضاؤں میں گونج نہیں سکتی۔ اللہ فضاؤں میں آواز کو گونجا کر کے ہمارے کان میں یہ آواز پہنچا کر کے اللہ بتا رہا ہے اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ دنیا میں آگ بڑی طاقت ہے، یوں فرمایا تیرا اللہ آگ سے بڑا ہے۔ دنیا میں پانی جو ہے نا وہ بڑی طاقت ہے، یوں فرمایا کہ تیرا اللہ پانی سے بڑا ہے، پانی آئے تو پوری بستیاں ختم ہو جائیں۔ ہوا دنیا میں بڑی طاقت ہے، یوں فرمایا تیرا اللہ ہوا سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، تیرے گراہک چھوٹے ہیں، تجھ سے ملنے جلنے والے چھوٹے ہیں، تیرے مہمان چھوٹے ہیں، تیرے رشتہ دار چھوٹے ہیں، ارے اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور اسی اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے اور اسی اللہ کے پاس تجھے جانا ہے۔ یہ درمیان کی جو زندگی ہے یہ امتحان ہے، اللہ تجھے آزما رہے ہیں کہ تو تیری مرضی پہ چل کے آتا ہے یا تو اللہ کی مرضی پہ چل کے آتا ہے۔ یہ پوری زندگی کا امتحان ہے۔ ہر وقت کا 2 چیزیں سامنے ہیں، ایک اللہ کی مرضی، ایک ہماری مرضی۔ فجر کی اذان ہوئی ہے، اللہ کی مرضی ہے مسجد میں آ جا، اپنی مرضی ہے کہ میٹھی نیند سو جا، ٹھنڈی بہت ہے اور ابھی وضو کرنے کو جی نہیں چاہتا۔
یہ میری مرضی ہے، اللہ کی مرضی یہ ہے۔ ابھی تو قبر کی تنہائی کو یاد کر، وہ قبر کے تو منظر کو یاد کر، اپنی موت کو یاد کر، اپنی آخرت کو یاد رکھ، ہمت کر، کھڑا ہو جا، تجھے تو اللہ کے پاس جانا ہے۔ یہ اللہ کو راضی کرنے کا بہترین موقع ہے، کیونکہ تیرے رب نے تجھے کنکوتری پہنچائی ہے۔ حی علی الصلاۃ، آجا میرے بندے نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ، آجا میرے بندے نماز کی طرف، حی علی الفلاح۔ ایک بات یاد رکھنا، میٹھی نیند میں کامیابی نہیں ہے، کامیابی نماز میں ہے۔ تو مسجد کی طرف آجا، میں تجھے کامیابی دوں گا۔ یہ اللہ اعلان کرواتے ہیں مؤذن کے ذریعے کہ کامیابی تجھے مسجد میں ملے گی، کامیابی تجھے میرے گھر میں ملے گی۔ مستورات کو سمجھایا کہ کامیابی تجھے اول وقت نماز پڑھنے میں ملے گی۔ تو میرے عزیزوں، ہم کامیابی کو باہر تلاش کرتے رہیں، پیسوں میں، چیزوں میں، بنگلوں میں، گراہکوں میں، گاڑی میں، دھندے میں، اور جو ہے دنیا بھر کی چیزوں میں ہم کامیابی کو باہر تلاش کرتے رہیں، اور مؤذن یہی کہتا رہا، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ ہم سمجھے کامیابی باہر ہے، کامیابی باہر نہیں ہے، کامیابی اللہ کو منانے میں ہے، کامیابی اللہ کو راضی کرنے میں ہے، کامیابی اپنے دل کی تار اللہ سے جوڑنے میں ہے، کامیابی اپنے آپ کو گنہگار سمجھنے میں ہے۔ یوں لکھا ہے کتابوں میں کہ جب تک انسان اپنے آپ کو ایک جنگلی کتے سے زیادہ ذلیل نہیں سمجھتا، اس وقت تک وہ اللہ کا ہو نہیں سکتا۔ ایک بزرگ جا رہے تھے، کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ بہتر ہے یا یہ کتا بہتر ہے؟ ایک کتا بھی جا رہا تھا، حضرت کو پوچھ لیا، بہت بڑے اللہ والے، اور میں اور آپ کو اگر پوچھا ہوتا تو دوبارہ سگرام پورہ میں ملتا وہ بندہ؟ ہم تو یوں ہی کہتے ہیں، کیا بات کرتا ہے یار، کتے کے ساتھ تو ہماری بات کرتا ہے۔ اور وہ تو اپنے آپ کو مٹا چکے تھے، پتا ہے کہ مٹاؤں گا تو اللہ ملے گا، اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ تو کہا دیکھ بھائی، میں معذرت چاہتا ہوں، اصل بات یہ ہے کہ اگر میرا خاتمہ اچھا ہو جائے نا تو میں اس کتے سے بہتر ہوں، اور اگر میرا خاتمہ اچھا نہ ہو تو یہ کتا مجھ سے بہت زیادہ اچھا۔ اللہ اکبر، کیسے مٹائے ہوئے لوگ تھے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا، کہا حضرت میں نے بہت قریب سے دیکھا آپ کے اندر 3 عیب ہے۔ اچھا کون کون سے؟ بتا دیے۔ کہ جزاک اللہ، آپ کا احسان ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس عیب کو ختم کریں اور اللہ کو راضی کریں۔ اور بھائی معاف کرنا، آپ کو ہمارے 3 عیب کا ہی پتہ ہے، ہمارے اندر اور بھی بہت زیادہ عیب ہے جن پر اللہ نے ستاری کی چادر ڈال دی، صرف 3 نہیں ہے، بہت ہے۔ اور کوئی ہمیں کہے کہ وہ فلاں آدمی ہے نا آپ کی بات کرتا تھا، میری، ہاں یہ اندر میں بھری ہوئی ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھا ہے، میری بات، میں تو اچھا انسان، میں تو اللہ والا، میں تو نیک، میں تو نمازی، وہ میری کیا بات کرتا تھا۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا حضرت ایک آدمی آپ کی بات کرتا ہے باہر، میری بات کرتا ہے، غیبت کر رہا تھا آپ کی۔ او ہو، فوراً ایک دکان میں گئے، مٹھائی خریدی، اس کو اچھے کور میں پیک کیا، اس کو کہا کہ بھائی وہ تو میرا بہت بڑا محسن ہے کہ میرے گناہ لے رہا ہے اور اپنی پیور نیکیاں مجھے دے رہا ہے، تو اس کے احسان میں کچھ تو ہونا چاہیے، اس کو مٹھائی دے دینا۔ وہ بندہ مٹھائی لے کے پہنچ گیا، حضرت کیا ہوا؟ فلاں بزرگ نے آپ کے لیے مٹھائی بھیجی ہے۔ ارے یار، ان کے اخلاق اتنے اچھے ہیں، میں ان کی غیبت کرتا ہوں اور وہ میرے لیے مٹھائی بھیج رہے ہیں، آج کے بعد سے ان کی غیبت نہیں کروں گا۔ تو بھیجنے والے نے کہا یاد رکھنا مٹھائی بھی نہیں آئے گی۔ مٹھائی کیا بات کرتے ہو؟ وہ مٹھائی اسی لیے بھیجی ہے کہ تو اپنی نیکیاں دے رہا ہے اور ان کے گناہ لے رہا ہے۔ حضرت یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ غیبت کرے، اس کی اصلاح چاہ رہے تھے، اس کو ایک بات سمجھا رہے تھے۔ باہر اسی کی بات ہوتی ہے جس کے اندر کوئی بات ہوتی ہے، فضول آدمی کی بات باہر نہیں ہوتی۔ پتھر اسی درخت پر مارا جاتا ہے جس درخت پر پھل ہو۔ اب پھلدار درخت ہے، اللہ نے اچھا انسان بنایا ہے، باہر اس کی بات ہو رہی ہے، اور وہ باہر جا کے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے بھائی آپ غلط جگہ پتھر مار رہے ہیں، میں پھلدار نہیں ہوں، میں تو کانٹے والا ہی ہوں۔ او بھائی، کانٹے والے درخت پہ پتھر نہیں مارے جاتے، پھلدار درخت پہ ہی پتھر مارے جاتے ہیں۔
کسی نے پیارے نبی سے فرمایا کہ وہ ایک شخص آپ کو یا مزمم کہہ رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ہمارے نبی کا نام محمد، یوں فرمایا کہ محمد کا کیا ترجمہ، کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے اس کو محمد کہتے ہیں، اور جس کی بار بار برائی کی جائے اس کو مذمم کہتے ہیں۔ تو وہ یوں نہیں کہہ رہا ہے کہ اے وہ جس کی بار بار تعریف کی جائے، نعوذ باللہ وہ ستانا چاہتا ہے، آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، کہ پیارے نبی وہ آپ کو یا مذمم کہہ رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ یوں فرمایا کہ وہ کوئی ہوگا مذمم، اسے کہہ رہا ہوگا، میں تو محمد ہوں۔ کس طرح بات پلٹ دی، کس طرح بات کو ٹال دیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیزو، اس عاجز کی ساری بات کا خلاصہ یہ ہے، اپنے آپ کو گنہگار سمجھیں اور جو بھی عمل کریں صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، انشاءاللہ دنیا بھی سورے گی، آخرت بھی سورے گی۔ دنیا اللہ عافیت والی عطا فرمائیں گے، عزتوں والی عطا فرمائیں گے، برکتوں والی عطا فرمائیں گے۔ 2-3 واقعے یہ عاجز آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے، اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ انہوں نے اخلاص کو اپنایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا نوازا۔ میدان کارزار ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ دشمن کے اوپر چڑھ جاتے ہیں اور قتل کرنے کی تیاری ہے، تو دشمن نے سوچا کہ یہ مجھے قتل کر رہے ہیں اور میرے اوپر آ چکے ہیں، تو میں دشمنی میں کیا کر سکتا ہوں، کم سے کم تھوک تو دوں۔ تھوک دیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ فوراً ہٹ گئے، وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ آپ کے پاس تو اچھا موقع تھا، مجھے قتل کر دیتے، اور میں نے آپ کے اوپر تھوک بھی دیا تھا، تو آپ کو تو اور غصہ آ گیا ہوگا۔ کہا پہلے تجھے قتل کر رہا تھا اللہ کے لیے، جب تو نے تھوک دیا نا تو پھر مجھے غصہ آ گیا، تو میں سمجھا یہ صرف اللہ کے لیے نہیں ہوگا، اس میں نفس شامل ہو گیا، اس لیے میں ہٹ گیا۔ اس نے کہا اللہ اکبر، یعنی آپ اللہ کے لیے اتنا قیمتی آپ نے عمل کر دیا۔ پہلے میں آپ کے اوپر تھوک کر کفر کی حالت میں مرنا چاہتا تھا، لیکن اب میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے اخلاص کو دیکھ کر، اور کلمہ پڑھ گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اخلاص پر عمل کیا ہے اور اللہ نے سامنے والے کو ایمان دیا ہے۔ اخلاص کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ مخلص بندے سے اللہ خوش ہوتے ہیں، مخلص بندے سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ اللہ کو پتا ہے کہ یہ میرے پیور بندے ہیں۔ ہمیں دودھ کیسا چاہیے؟ فرمایا پیور چاہیے۔ گھی کیسا چاہیے؟ فرمایا پیور چاہیے۔ ملاوٹ پسند ہے؟ کہ ملاوٹ پسند نہیں، اگر کوئی اعمال میں ملاوٹ کرے یہ اللہ کو بھی پسند نہیں۔ ایک بزرگ کا نام سنا ہوگا آپ نے، ابن عقیل رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی۔ علماء جانتے ہیں ابن عقیل رحمت اللہ علیہ کو، ان کا واقعہ کتابوں میں بڑا مشہور ہے، عجیب و غریب واقعہ۔ واقعے کا خلاصہ آپ کو سناؤں، ابن عقیل رحمت اللہ علیہ مکہ مکرمہ گئے تھے، آپ طواف کر رہے تھے، غربت کا حال تھا، رزق کی بہت کمی تھی۔ اچانک دیکھا کہ نیچے تو ہیرے کا ہار پڑا ہوا ہے، ہیرے موتی کا، جس کی قیمت بہت زیادہ، بہت مہنگا ہار، بہت قیمتی ہار۔ آپ نے اٹھا لیا، پھر سوچا کہ اگر یہ ہار میں رکھ لوں تو شاید میری پوری زندگی کا خرچہ نکل سکتا ہے۔ پھر یاد آیا کہ زندگی تو گزر جائے گی، لیکن اللہ کے ہاں کیا، اللہ کو تو جواب دینا ہے۔ بالکل مطاف میں کھڑے ہوئے اور اعلان کیا کہ اس قسم کا ہار مجھے ملا ہے، اگر کسی کا ہو تو وہ آ کر لے جائے۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا، ایک نابینا شخص تشریف لائے اور کہا کہ بیٹا مجھے آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، لیکن چونکہ وہ ہار میرا ہی تھا، میری ہمیانی میں تھا، میری تھیلی میں تھا، تو جب آپ نے اعلان کیا تو میں نے چیک کیا تو وہ میری تھیلی میں نہیں تھا، اس کی یہ علامت ہے۔ کہا ہار دے دیا۔ ہار دے دیا تو شیطان نے واپس پھر سے وار کیا کہ یار تھوڑا رکھ لیتا تو ہی اچھا تھا، اخیر کار تھا تو نابینا کا ہی نا، اس کو تو دکھتا بھی نہیں تھا، تیرا کام ہو جاتا، یار بڑی قیمتی رقم تھی، تو نے نقصان کر دیا۔ یہ شیطان سمجھاتا ہے کہ تو ہے نا کسی اور کے لیے عمل کر لے، تیرا نام ہو جائے گا، تیری عزت ہو جائے گی، تیری شہرت ہو جائے گی۔ ارے عزت تو ہیرو کی بھی ہے، کرکٹروں کی بھی ہے شہرت، اس سے مطلب نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں کیا مقام ہے، اللہ خوش ہے کہ نہیں، اللہ راضی ہے کہ نہیں، وہ اصل ہے۔ یہاں کی تو عزت بھی دھوکہ ہے، یہاں کی تو شہرت بھی دھوکہ ہے۔ فرماتے ہیں
کہ ہمارا جب سفر ختم ہوا میں اپنے ملک جانے لگا، راستے میں ایک جگہ آئی جس کا نام تقریباً حلہ ہے، فرماتے ہم وہاں پہنچے، نماز کا وقت ہوا، میں مسجد کی طرف گیا، وضو کیا، مسجد میں گیا تو دیکھا لوگوں نے کہ یہ تو کوئی نیک انسان معلوم ہوتے ہیں، اچھے انسان معلوم ہوتے ہیں، کوئی مولانا جیسے لگ رہے ہیں، تو ان سے درخواست کی کہ ہمارے امام صاحب چونکہ ان کا انتقال ہو چکا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ نماز پڑھا دیں۔ نماز پڑھائی تو قرات بڑی شاندار، بستی والے خوش ہو گئے اور بہت درخواست کی، منت سماجت کی کہ دیکھو ایسا لگتا ہے کہ اللہ ہی نے آپ کو بھیج دیا ہے، آپ بڑی مہربانی ہوگی آپ کی اگر آپ ہمارے یہاں امام بن جائیں۔ اللہ نے دل میں بات ڈالی اور امامت کے منصب کو قبول فرمایا۔ ہمارے نبی امام ہوا کرتے تھے، سوچا کہ یہ تو بڑی جگہ ہے، نبی والی جگہ ہے، اللہ نبیوں کو امام بناتے تھے تو اللہ تعالیٰ یہ امامت کی جگہ مجھے دے رہے ہیں، قبول کر لی۔ کتابوں میں لکھا ہے کچھ وقت گزرا، بستی والے تشریف لائے، کہا امام صاحب ایک پیشکش تھی اگر آپ قبول کر لیں۔ کیا؟ ہمارے امام صاحب کی ایک جوان بیٹی ہے اور ہم نے دیکھا ماشاءاللہ آپ بھی بڑے جوان ہو اور شادی کی عمر تو ماشاءاللہ آپ کو بھی شادی تو کرنی ہے، تو کیا اچھا ہو کہ آپ کا رشتہ اس سے ہو جائے۔ کہا بہت اچھا، میں تو تیار ہوں، یہاں چونکہ ہماری کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی ہمارا سماج نہیں، ہمیں کوئی جان پہچان والے نہیں، میں تیار ہوں۔ اللہ کی شان، شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد بھی کچھ دن گزرے، اللہ کی مدد دیکھنا، کچھ دن گزرے، ابن عقیل رحمت اللہ علیہ نے ایک وقت حیران ہوئے، دیکھا کہ ان کی بیوی نے ایک ہار پہنا ہوا ہے جو ہیرے موتی کا ہے، تو ذرا دھیان سے دیکھا تو ان کو یاد آیا کہ یہ تو وہی ہار ہے جو مجھے مطاف میں طواف کرتے ہوئے ملا تھا۔ تو پوچھا کہ یہ ہار کہاں سے آیا؟ کہا یہ ہار میرے ابو کا تھا، اور میرے ابو چونکہ نابینا تھے، اس مسجد کے امام تھے، تو شادی کے وقت مجھے دیا تھا ہار۔ اللہ اکبر کبیر، ایک دم ہل گئے اور کہا کہ اس ہار کی میں تجھے عجیب داستان سنا، پورا واقعہ سنایا۔ تو بیوی نے واقعہ سن کر کے کہا کہ آپ کی بھی دعا قبول ہو گئی، میرے ابو کی بھی دعا قبول ہو گئی۔ آپ کی دعا کیسے قبول ہوئی؟ کہا کہ کب سے آپ دعا کرتے تھے اللہ میرا رزق وسیع کر دے، میرا رزق کشادہ کر دے، مجھے برکتوں والی حلال روزی دے دے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہار ملا دیا، گھر بھی دیا، گھر والی بھی دی، ہار بھی دے دیا۔ اور میرے ابو جب سے آپ سے مل کر آئے ہیں، میرے ابو بڑے بے چین رہتے تھے اور دعا کرتے تھے اللہ میری بیٹی بہت نیک ہے، اس کو اس جیسا امانت دار شخص ملا دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے باپ کی دعا بھی قبول فرمائی اور اللہ نے آپ کی دعا بھی قبول فرمائی۔ میرے عزیزو اس وقت اگر لے لیتے تو چوری ہوتی، اللہ کی نظر سے گر جاتے، لیکن ذرا اپنے آپ کو سنبھالا، صبر کیا، شریعت اور سنت پر جمے رہے، کچھ ہی وقت کے بعد بڑی عزتوں کے ساتھ گھر بھی اللہ نے دیا، گھر والی بھی دی، اور اللہ نے ہار بھی عطا فرمایا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کو یاد کر کے، اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آہستہ آہستہ بہت کچھ دے دیتے، اور جب اللہ دیتے ہیں نا پھر عافیت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، راحت کے ساتھ، سکون کے ساتھ اس کی زندگی گزرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اخلاص عطا فرمائے۔ یوں فرمایا زندگی بھر کبھی بھی اپنے مخلص ہونے کا دعویٰ نہ کرو، میں تو اخلاص والا ہوں۔ فرمایا نہ، یہ جملہ مت بولو، وہ تو اللہ جانتا ہے کون اخلاص والا ہے۔ یہ مت کہو میری اصلاح ہو گئی ہے، فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، تیرا رب جانتا ہے کون تقوی والا ہے۔ واللہ علیم بالمتقین، تیرا اللہ تقوی والوں کو جانتا ہے۔ اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ اور تیرا اللہ تو ایسا جاننے والا کہ سینے میں چھپے ہوئے بھیدوں کو جانتا ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، سینوں میں ہم کیا بھید چھپائے ہوئے ہیں وہ بھی اللہ کو تو معلوم ہے۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، جس نے پیدا کیا وہی نہ جانے۔ باپ کہتا ہے نا بیٹے کو تو کیا سمجھتا ہے میں تیرے کو نہیں پہچانوں، میں تیرا باپ ہوں۔ الا یعلم من خلق، کیا خیال ہے جس نے پیدا کیا وہی نہیں جانے۔ وہو اللطیف،
تیرا رب تو بڑا باریک بھی ہے. لطیف کس کو کہتے پتہ ہے؟ دنیا کے سارے ایکس رے فیل ہو جائے کہ یہ ایکس رے کیا رپورٹ دے، تیرا رب اس سے زیادہ باریک انداز سے تجھے دیکھ رہا ہے. اور تیرا رب تو خبیر بھی ہے، تو کیا کرتا ہے سب اللہ کو معلوم. جب اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ساتھ ہے، تو ہم کیوں کسی اور کے لیے کوئی عمل کریں؟ ہم تو جو بھی عمل کریں ایسے زیڈ تک صرف اور صرف اپنے اللہ کو، اپنے خالق کو اور اپنے مالک کو اور اپنے پالنہار کو راضی کرنے کے لیے کریں. کیا بات ہے کہ ظہر پہلے کی سنت ہم یہاں پر آ کر پڑھتے ہیں تو 5 منٹ لگتی ہے، اور اپنے گھر پڑھ کے آتے ہیں تو 3.5 منٹ میں ہو جاتی ہے. گھر پڑھ رہے ہیں تو 3-3.5 منٹ میں سنت ہو گئی 4 رکعت. وہی سنت یہاں آ کے پڑھ رہے ہیں تو 5 منٹ لگ رہی ہے. میرے عزیزو، ایک سوچنے کا مقام ہے. گھر پر بھی اللہ موجود ہے، مسجد میں بھی اللہ موجود ہے. وہ ہماری تنہائی کو جانتا ہے. کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چوٹی کے آواز کو بھی وہ سنتا ہے. تو مخلص بندے کا کام کبھی اٹکتا نہیں ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، عبداللہ رحمت اللہ علیہ کے ابا کا نام فرمایا مبارک. غلام تھے. غلام کی عجیب و غریب زندگی ہوتی تھی، پریشانی والی، ٹینشنوں والی، فکروں والی. آقا لوگ ستاتے تھے، تڑپاتے تھے، تو غلام تھے. تو ان کے سیٹ نے ایک باغ میں ان کو کام کے لیے رکھ دیا کہ بھئی یہ باغیچہ ہے، باغ ہے پھلوں کا، آپ یہاں پر رہیں. کتابوں میں 2 بات لکھی ہے. ایک بات تو یہ لکھی ہے کہ شاید یا تو وہ آم کا باغ تھا یا وہ انار کا باغ تھا. ہم سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی آم کا باغ تھا. 3 سال تک باغ کی رکھوالی کی، باغ کی خدمت کی. 3 سال کے بعد مالک چونکہ بہت مالدار تھا، 3 سال کے بعد وزٹ کے لیے آیا تو دیکھا کہ ماشاءاللہ سب پھل لگ چکے ہیں. تو اس نے کہا کہ بھئی ایک آدھ پھل ہمیں بھی کھلا دو. تو حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ چونکہ غلام تھے، پھل لے کر آئے. تو مالک نے جب اس پھل کو ٹیسٹ کیا تو بہت کھٹا. تو کہا یہ تو بہت کھٹا ہے. تو کہا جی آقا آپ رکے میں اور لے آتا ہوں. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. دوسرے درخت سے لائے تو وہ بھی کھٹا. تو کہا کہ آپ کیا کرتے ہو، یہ بھی کھٹا ہے. جی ایک موقع دیجیے میں لے کر آتا ہوں. تو تیسرے درخت سے دیکھ کر پھل لائے، وہ بھی کھٹا. مالک بہت ناراض ہوا، خفا ہو گیا کہ 3 سال سے تم اس باغ میں ہو اور ابھی تک تم پھلوں کو پہچان نہیں پائے کہ کون سا پھل میٹھا ہے، کون سا پھل کھٹا ہے. نیچے دیکھ کے سنتے رہے. جب مالک کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو کہا کہ میرے آقا آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. کیا ہوا؟ میں جب آپ نے مجھے باغ میں بھیجا تھا تو آپ نے مجھے اس کی رکھوالی کے لیے رکھا تھا، آپ نے پھلوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے نہیں رکھا تھا. میرا اللہ جانتا ہے یہ 3 سالوں میں اتنے پھل آئے، اتنے پھل بکے، میں نے کبھی ایک چیری بھی ٹیسٹ نہیں. مجھے کیسے پتا چلے کون سا پھل میٹھا ہے، کون سا پھل کھٹا ہے؟ اللہ اکبر. جب یہ بات کہی تو وہ مالک، وہ بھی اللہ کو پہچانتا تھا، مسلمان تھا، ہل گئے. کہا کہ بھائی صاحب میں آپ کو آزاد کرتا ہوں، آج سے آپ آزاد ہو. کہا جزاک اللہ، ابھی تک آپ غلامی والی زندگی گزارتے تھے، آپ آزاد ہو. اگر وہ پھل کھایا ہوتا تو آزادی ملتی. دیکھو کیا دے رہا ہے اللہ، اخلاص پہ اور تقوی پہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا پتہ ہے. پھل کی چیری بھی نہیں کھائی ہے، اللہ نے ان کو آزادی دی. پھر اس نے سوچا کہ یار میری بیٹی بھی جوان ہے، اس کے لیے اس سے بڑا امانت دار شخص کون ہوگا؟ یہ تو بہت بڑا امانت دار ہے. تو درخواست کی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنی بیٹی سے آپ کی شادی کرنا چاہتا ہوں. تو کہا شکریہ، میرے لیے تو سونے پہ سہاگا. اب شادی ہوئی، نکاح ہوا تو کہا کہ کچھ دینا چاہیے، داماد بڑے نیک لگتے ہیں. تو کہا کہ ایک کام کیجئے، آپ آزاد بھی ہو گئے، بیوی بھی مل گئی، آج سے یہ پورا باغ آپ کا. پورا باغ اللہ نے دے دیا 3 سال کے صبر پر. یہ نہ سمجھنا اللہ نہیں دیکھتا ہے. کون بزنس میں جھوٹ بولتا ہے، کون ماں کے سامنے اونچی آواز سے بات کرتا ہے، کون بیوی کے دل کو توڑتا ہے، کون موبائل میں کیا کرتا ہے، یہ اندر کیا چل رہا ہے نا، یہ سب اللہ جانتا ہے. ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب تیری گات میں.
کس کو کہتے ہیں؟ گات. بلی کو پتا ہے کہ یہاں چوہا گیا اور ابھی نکلے گا تو کیسی تاک میں ہوتی ہے کہ چوہا نکلے اور میں اس پر حملہ کروں. اس کو کہتے ہیں تاک، اس کو کہتے ہیں غات، اس کو کہتے ہیں مرصاد. ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب تیری گات میں. اس کا کیا مطلب؟ کہ تو کیا کر رہا ہے سب کچھ تیرے اللہ کو پتا ہے، تیرے خالق کو پتا ہے، تیرے مالک کو پتا ہے. اس لیے میرے عزیزو، کبھی بھی اللہ کو ناراض کر کے اپنی زندگی نہ گزارو. ایک بات طے کرو، جو بھی کریں گے صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے. سیدنا حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ، کتنے بڑے اللہ کے ولی. یوں فرمایا کہ تصوف کا کوئی بھی سلسلہ ہو، نقشبندیہ ہو، چشتیہ ہو، قادریہ ہو، سہروردیہ ہو، آپ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کو ہٹاؤ تو چاروں سلسلوں میں سے کوئی سلسلہ حضور تک نہیں جائے گا. آپ کوئی بھی سلسلے کا شجرہ اٹھاؤ، آپ کو درمیان میں حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کا نام ملے گا. خیر مستورات کا چونکہ مسئلہ ہے مائک کا، ورنہ میں بتاتا بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کے پڑھائی کا واقعہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ نے کیا قربانی دی اور اللہ نے ان کو کیسے اونچے مقام سے نوازا. ایک شخص اللہ والا ہو گیا، اللہ اس سے محبت کرنے لگے، اخلاص والا ہو گیا، 50 عمل کیے. وہ 50 میں سے ایک عمل دکھلاوے کے لیے کیا تو بھی اللہ اس کے اس عمل کو قبول نہیں کرے گا. ایک بزرگ فرمانے لگے کہ ہمارے یہاں ایک شخص تھے، انہوں نے بہت محنت کی، بہت قربانی دی، یہاں تک کہ وہ قطب کے مقام پر پہنچے. حضرت نے فرمایا میں اس کو جانتا تھا، 2009-10 کے قریب کی بات کر رہا ہوں. حضرت نے فرمایا وہ قطب کے مقام کو پہنچے. پھر وہاں جا کے ان کو لگا کہ اب میں کچھ ہو گیا ہوں، تو اللہ نے ان کو وہاں سے گرایا. اس وقت حضرت نے تاریخی جملہ کہا، بعض مرتبہ انسان قطب کے مقام کو پہنچ جاتا ہے اور ایک آنا اس کو وہاں سے بھی گرا دیتا. میری دکان میں سیلس مین اچھا کام کرے تو میں خوش ہوں گا، تنخواہ بڑھاؤں گا، اس کا خیال رکھوں گا. اس کے گھر میں شادی ہو تو اس کا خیال رکھوں گا. تو سیلس مین ہر وقت سیٹ کو اچھا لگتا ہے، ایک ہی وقت برا لگتا ہے جب سیٹ کی جگہ پہ بیٹھنا چاہتا ہے نا، پھر سیٹ اس کو باہر کا راستہ بتا دیتا ہے، چل تیری ضرورت نہیں ہے. تو انسان جتنا اچھا اللہ کو راضی کرنے والا ہو، دین کی محنت کرنے والا ہو، اللہ کے راستے میں قربانیاں دینے والا ہو، اللہ کا بڑا پیارا ہوتا ہے. جس گھڑی اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے کہ اب اپنے بھی کچھ ہو گئے ہیں، اسی گھڑی اللہ کی نظر رحمت سے وہ گر جاتا ہے. سیدنا حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے سورہ طٰہٰ پڑھی اور میں سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ نامہ اعمال میں سونے کے پانی سے سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی ہے. تو میں اس کی تعبیر یہ سمجھا کہ اللہ کا احسان، اللہ نے میری سورہ طٰہٰ پڑھنے کو قبول کر لیا. میں خوش ہو گیا. میں نے سوچا خواب میں کہ ورق تو پلٹوں. جب میں نے صفحے پلٹنا شروع کیے تو بیچ کا کچھ حصہ غائب تھا، شروع کا حصہ بھی تھا، آخر کا حصہ بھی تھا، بیچ کا کچھ حصہ غائب تھا. تو میں بہت تشویش میں پڑ گیا. میں سوچنے لگا کہ بیچ کا حصہ کیسے غائب ہو گیا. فرمانے لگے مجھے خواب میں یاد آیا کہ بایزید تو نے سورہ طٰہٰ جو پڑھنا شروع کی تھی وہ اللہ کے لیے شروع کی. پھر ایک شخص کا تیرے قریب سے گزر ہوا تھا تو تیرے دل میں خیال آیا تھا کہ یہ شخص میرا قرآن سن کے کہے گا کہ بایزید کتنا اچھا قرآن پڑھتا ہے. جتنے حصے تک یہ خیال رہا تھا اتنے حصے کے ثواب سے اللہ نے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ کو بھی محروم کر. شوہر بیوی کی ہر غلطی کو معاف کرے گا، دیکھے گا نا کسی اور کو دیکھ رہی، چاہے اس کے ابا کیوں نہ ہو، معاف نہیں کرے گا. اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ انسان کہیں ایسا نہ ہو اللہ تو تیری طرف نظر کرم فرمائے اور تیرا دل کہیں اور نہ ہو، اس کے غیر کے خیال میں نہ ہو، اس کی غیر کی یادوں میں نہ ہو. اللہ تو تجھے اپنا بنانا چاہے لیکن تو دل میں کسی اور کو نہ بسا رہا ہو. میرا عزیزو ایک دل ہے، ایک اللہ کے لیے ہے. اس دل میں اللہ کے غیر کے لیے کوئی جگہ نہیں.
یہ دل حسد سے پاک، کینہ سے پاک، بغض سے پاک، عداوت سے پاک، نفرتوں سے پاک ایک بڑا طبقہ ہے جو باہر کی دنیا میں محنت کر رہا ہے اور باہر کی دنیا میں عزت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے عزیز، عزت، سکون، دولت، دنیا بھر کی نعمتیں، عافیات اور مقبولیات، محبوبیات سب دل پر محنت کرنے میں ہے۔ تو دل پر محنت کرتا چلا جا، اللہ ساری چیزیں تیرے قدموں میں ڈالے گا۔ اور اگر نظر باہر گئی مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ اخلاص بہت بڑی چیز ہے، اسی لیے فرمایا زندگی میں کبھی بھی اپنے مخلص ہونے کا دعویٰ نہ کرو، اور زندگی میں کبھی بھی کسی کے اخلاص پر شک نہ کرو۔ یہ اخلاص والا نہیں ہے، یہ سب اخلاص والے ہیں۔ میں سوچوں آپ لوگ سب اخلاص والے ہیں، مسئلہ کس کا ہے؟ تو کہ مسئلہ میرا ہے۔ سب کے بارے میں حسن ظن، اپنے بارے میں بدظن۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے میرے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نصیحت کی تھی کہ سعدی اپنے بارے میں بد بھی ہو جا، دوسروں کے بارے میں خود بھی ہو جا۔ میرے بچے کے بارے میں کوئی برا سوچے، اس کی کوئی برائیوں کو پکڑیں، اس کی برائیوں کو دیکھیں، کیا میں اس سے محبت کروں گا؟ اللہ کا بندہ کوئی نافرمان ہو اور ہم اس کی برائیوں کو دیکھیں، کیا اللہ ہم سے محبت کریں گے؟ ہمیں امتحان لینے کے لیے بھیجا ہی نہیں ہے، ہمیں تو اپنی اصلاح کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے، غمگین بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا 5 مہینے ہو گئے تہجد کی توفیق نہیں۔ اللہ والوں کی ایک دن تہجد چلی جائے بے چین ہو جاتے ہیں، کتنے ناشتہ نہیں کرتے ہیں، اور رات کے آخری پہر میں اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، چاہے جتنے تھکے ہوئے ہوں، جس حال میں ہو۔ ایک لڑکا ہمارے ساتھ پڑھتا تھا، ان کے ابا بڑے اللہ والے۔ میں نے پوچھا ابا کے بارے میں کوئی خاص بات؟ کہ مولانا 22-23 سال کی عمر ہوئی، کبھی بھی امی ابا کو رات 3 بجے بعد سوتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی بھی نہیں دیکھا رات 3 بجے بعد۔ ڈابیل میں ایک استاد ہے، ان کا بیٹا ہمارے ساتھ تھا پڑھائی میں۔ میں نے اس کو پوچھا ابا کے بارے میں کوئی بات؟ مولانا 3:30 بجے یعنی مصلی، 3:30 بجے ابا مصلی پہ۔ آپ کو میں سنا ہوں بولے میرا ابا کبھی ہے نا بیان کر کے 3 بجے آتے رات کو، پھر بھی 3:30 بجے اٹھ جاتے۔ انہیں پتا ہے اللہ دیکھتا ہے، اپنی موت یاد ہے، اپنی قبر یاد ہے، اپنی آخرت یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تہجد کی توفیق عطا فرمائے اور وقت کی قدر دانی کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بے چین، کیا ہوا؟ 5 مہینے ہوئے تہجد کی توفیق نہیں ہوئی۔ بہت بڑی میرے سے ایک غلطی ہو گئی، میرا اللہ ناراض ہو۔ کیا غلطی ہوئی سفیان؟ کہا اصل میں میرے بازو میں ایک شخص دعا کر رہا تھا، اللہ سے مانگ رہا تھا، اور سیدھا سادہ انسان تھا۔ تو میرے دل میں آیا کہ یہ ابھی دعا کر رہا ہے، رو بھی رہا ہے، باہر جا کے پھر ایسا ہی یہ تو کر رہا ہے۔ ہو اللہ ناراض ہو گئے کہ اے سفیان تو میرے بندے کے بارے میں سوچنے والا کون؟ اس کے کیا پتا وہ پورا گنہگار ہو، لیکن اسی وقت اس کا دل اندر سے ٹوٹا ہوا ہے، سچے دل سے آیا ہے، کوئی تکلیف ہے جو مسترب ہے، اس کو ادھر التفات ہے، آخر خدا کے نام میں کوئی تو بات ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، بازو میں ایک شخص ہے، شرابی رہتا ہے۔ خواب میں بتایا گیا آپ سوئے ہو، جبکہ بازو میں ایک اللہ کے ولی کا جنازہ تیار ہے۔ اٹھے، معلوم کیا تو یہ تو وہی جس کی زندگی غفلت میں گزری، گناہوں میں گزری۔ فوراً حاضر ہوئے جنازے کی نماز۔ گھر والوں کو پوچھا ان کی کوئی خاص ادا؟ خاص ادا تو کوئی نہیں، زندگی گناہوں میں گزری، غفلت میں گزری، بہت اللہ کو ناراض کیا انہوں نے۔ پھر بھی کوئی بات؟ بولے نہیں کوئی بات نہیں ہے، تھوڑا سوچو تو صحیح۔ بولے بات تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جب انتقال کا وقت آیا تھا ان کی، تو ان کی آنکھ میں آنسو تھے اور آسمان کی طرف دیکھ کے یوں کہہ رہے تھے اے دنیا اور آخرت کے مالک، اس شخص پر رحم فرما جس کے پاس نہ دنیا ہے نہ آخرت،
نادم ہو گئے تھے، شرمندہ ہو گئے تھے، رونے لگے تھے. اوہ فرمایا ہاں شاید اللہ نے سب گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہوگا. نادم ہوئے تھے نا، توبہ کا دروازہ کھلا تھا. ہمیں پتہ نہیں ہے کس کا اینڈ کس حال میں آئے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ننگی تلوار لے کے چلے. کیا نیت ہے؟ کہ تاجدار مدینہ کے سر کو قلم کرنا ہے. یہ ابتدا ہے، اور انتہا کیا ہے؟ خلیفہ ثانی بنے ہیں، نبی کے خسر بنے ہیں، عشرہ مبشرہ میں ہیں، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، اور نبی کے قدموں میں آرام فرما رہے. یہ اینڈ ہے. اسی لیے فرمایا اعتبار خاتمے کا ہے. ابھی ہمیں پتہ، مجھے پتہ ہی نہیں میرا خاتمہ کیسا ہوگا، آپ میں سے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کا خاتمہ کیسے ہوگا، تو ہم کیسے اپنا آپ کو کسی سے اچھا سمجھ سکتے ہیں؟ اس لیے میرے عزیزو، آج کی مجلس میں یہ عاجز ایک ارادہ کروانا چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سب سے زیادہ کمتر سمجھے، گنہگار سمجھے. یاد رکھنا اللہ تہجد کی بھی توفیق دے گا، سجدوں کی لذت بھی دے گا، نماز میں خشوع اور خضوع بھی دے گا، اور قرآن شریف کی تلاوت کا مزہ بھی دے گا. یوں فرمایا کہ جو نافرمان ہوتا ہے اللہ اس سے نعمتیں چھین لیتے ہیں. ایک بزرگ نے فرمایا کہ دیکھو دیکھو جو نافرمان ہوتا ہے اللہ اس سے نعمتیں چھین لیتے ہیں. یہ سننا تھا کہ ایک نافرمان شخص آیا اور کہا حضرت میں بہت بڑا نافرمان ہوں، میرے سے بڑا پاپی کون ہوگا، اور میرے پاس تو نعمتوں کی بوچھار ہے، کئی سالوں سے گناہ کر رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ نافرمان سے اللہ نعمتیں چھین لیتا ہے، میرے پاس تو نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. حضرت نے فرمایا نماز کی پابندی ہوتی ہے، فجر وغیرہ سب پڑھتا ہوں، پابندی تو نہیں ہوتی. نماز میں دھیان لگتا ہے، خشوع اور خضوع وہ بھی نہیں. اچھا قرآن شریف کی تلاوت کا مزہ آتا ہے، لذت محسوس ہوتی ہے، وہ بھی نہیں ہوتی. ہر وقت نیکی کرنے کا جی چاہتا ہے، وہ بھی نہیں چاہتا. تیری زبان اللہ کے ذکر سے عادی ہو چکی ہے، حضرت وہ بھی نہیں ہوئی ہے. میرا عزیز جب اللہ ناراض ہوتا ہے نا تو یہ سب نعمتیں لے لیتا ہے. تو کیا سمجھا روپیہ پیسہ لے لیتا ہے، گھر بار لے لیتا ہے؟ نا سجدے کی لذت سے محروم کر دیتا ہے، مناجات کی لذت سے محروم کر دیتا ہے. اب ہم سوچیں کیا ہمارے پاس یہ نعمتیں ہیں؟ کیا ہماری پابندی ہے؟ کیا ہماری نماز میں خشوع اور خضوع ہے؟ کیا ہمیں تلاوت کا مزہ آتا ہے؟ کیا ہر وقت نیکی کرنے کو جی چاہتا ہے؟ کیا ہماری زبان اللہ کے ذکر سے عادی ہو چکی ہے؟ اگر نہیں ہوئی ہے تو شاید اللہ ناراض. حضرت نے فرمایا تھا اللہ ناراض ہوتا ہے نا تو یہ ساری نعمتیں لے لیتا ہے، وہ روپیے پیسے کی بات نہیں. میرے عزیزو ایک زندگی ہے، ایک موقع ہے، اپنے اللہ کو منا کر کے جاؤ، اپنے رب کو راضی کر کے جاؤ. اللہ کے لیے کوئی بھی عمل کرو، صرف اور صرف اللہ کے لیے، دکھلاوے کے لیے نہیں، کسی اور کے لیے نہیں. میں یہ عمل کروں گا تو لوگ میری تعریف کریں گے، نا 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 نا. ارے بھیڑیوں کے درمیان کوئی نماز پڑھے تو یہ سوچتا ہے میری تعریف ہوگی. سادگی سے شادی کی، اب بھول جاؤ نا، سادگی سے کی، نیکی کر کے دریا میں ڈالو. اب سب کو کہتا پھر رہا ہے یاد ہے کہ نہیں میں نے سادگی سے کی تھی میرے بچے کی. ایک بزرگ ایک جگہ گئے تو ایک شخص نے کہا کہ خادم سے وہ سراہی لاؤ جو ہم نے تیسرے حج میں خریدی تھی، وہ لاؤ. تو سراہی لے کر آیا. حضرت نے فرمایا تیسرا حج واپس کر لینا. کیوں؟ بولے وہ تو گیا، تیرے صرف یوں کہنا تھا جو ہم حج میں گئے تھے سراہی لائے تھے نا وہ لاؤ. تو نے تیسرا حج بولا، اس کا مطلب تو بتانا چاہتا ہے کہ تیرے حج 3 سے بھی زیادہ ہے. تیسرا حج واپس دوہرا لینا. ہو گیا. میرے عزیزو نیکی کر کے دریا میں ڈالو، گناہ ہو جائے جیب میں رکھو. ایک واقعہ سنا کر یہ عاجز اپنی بات کو ختم کرتا ہے. پہلے زمانے میں بادشاہ لوگ رعایا کی خبر گیری کے لیے گشت لگایا کرتے تھے، چکر لگایا کرتے تھے. اصل میں رات میں لائٹنگ کا بھی وہ نظام نہیں ہوتا تھا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ بادشاہ گزر رہا ہے. لائٹنگ کا وہ نظام نہیں ہوتا تھا. فانوس کا ایک دور دورہ تھا. جیسا کہ ہم نے سنا سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات میں رعایا کی خبر گیری کے لیے گشت کیا کرتے تھے. تو ایک بادشاہ ایک ساتھی کو لے کر، اپنے وزیر کو لے کر خبر گیری کے لیے باہر نکلا. چلتے چلتے ایک منظر دیکھا. کیا دیکھا؟ کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے اور وہاں اس کو رکھا ہوا ہے. تو لوگ آس پاس جا رہے تھے، تقریباً دین کا وقت تھا. تو بادشاہ نے کہا بھائی اس کو آپ جانتے ہو؟
ہاں جانتے ہیں، ارے غسل دو، کفن پہناؤ، دفن گیری کرو، نماز پڑھاؤ. اس کو تو کبھی ہم ہاتھ نہیں لگائیں. اس کی زندگی میں طے کیا تھا کہ اس کا انتقال ہوگا نا، اس کو ہاتھ نہیں لگائیں. کیوں؟ بادشاہ سلامت بہت بڑا گنہگار. ٹھیک ہے، 4-5 آدمیوں کو کہا، سب نے یہی جواب دیا کہ یہ تو بہت بڑا گنہگار. بادشاہ وہاں کھڑا ہے، اللہ کی شان. ایک عورت آئی دوڑتی دوڑتی، اس کو پتا چلا تو اس نے آ کے کہا میرے شوہر. بادشاہ سمجھ گیا کہ اس کے شوہر ہے. اب وہ اس کو نہیں پتا کہ بادشاہ ہے. وہ دیکھ کے کہہ رہی ہے، رو رہی ہے کہ میرے شوہر، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ جنتی ہو، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ جنتی ہو، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ جنتی ہو. یہ 3 بار کہا. اس کے بعد کہا میرے شوہر، میں پہلے ہی کہتی تھی نا آپ کو کہ جب آپ کا انتقال ہوگا نا تو کوئی آپ کو غسل بھی نہیں دے گا، کوئی آپ کو کفن بھی نہیں پہنائے گا. اور آپ کہتے تھے کہ تو دیکھے گی جب میرا انتقال ہوگا اللہ وقت کے بادشاہ کو بھیجے گا اور بڑی شان سے میرا جنازہ اٹھا. دیکھو میری بات سچی ہوئی نا، آج آپ کو کوئی غسل دینے والا نہیں، آج آپ کو کوئی کفن پہنانے والا نہیں. میں آپ کو پہلے ہی سمجھاتی تھی، آپ سمجھنے کو تیار نہیں تھے. بادشاہ سلامت نے کہا میری بہن رک جائے، پہلے بتائی یہ کون؟ یہ میرے شوہر. تو گواہی دیتی ہے کہ جنتی ہے؟ کہا جی. یہ کیا کہتے تھے؟ یہ یوں کہتے تھے کہ میرا انتقال ہوگا نا بڑی شان سے جنازہ اٹھے گا. اللہ والوں کو پتا ہوتا ہے ان کی شادی میں جتنا مجمع نہیں ہوتا اس سے 10 گنا زیادہ ان کے جنازے میں مجمع ہوتا ہے. ان کا جنازہ بڑی شان سے اٹھتا ہے تاکہ پتا چلے عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے. یہ کون گیا ہے؟ اللہ کی دھرتی پر اللہ کو پہچان کر زندگی گزارنے والا گیا. یہ اللہ کا باغی بن کے نہیں مرا کہ اللہ کی نعمتیں کھائی اور اسی کا نافرمان رہا اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاری. فرمایا نا نا نا، رب چاہی زندگی گزاری ہے وہ جا رہا ہے. یہ ہر وقت اللہ کو یاد کرنے والا جا رہا ہے. ذرا اللہ والوں کے جنازے پہ غور کرنا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا ان کی شادی میں جتنا مجمع نہیں ہوتا اس سے 10 گنا 20 گنا زیادہ مجمع ان کے جنازے میں ہوتا. وہ کہا کہ تو کیسے کہتی ہے کہ یہ جنتی ہے؟ کہا اصل میں بات یہ ہے کہ ان کے اندر 2 خوبی تھی. اس نے کہا دیکھ میں بادشاہ ہوں، یہ واقعتاً کوئی نیک انسان لگتا ہے اور اللہ نے مجھے پہنچا دیا ہے. وہ رونے لگی. آپ بادشاہ سلامت ہو، آپ بادشاہ سلامت ہو. کہا ہاں 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 دیکھ اللہ نے مجھے پہنچایا ہے. یہ صحیح کہتے تھے اللہ پہنچائے گا، اللہ نے مجھے پہنچایا ہے، لیکن مجھے ان کی بات بتا کیوں لوگ انہیں غسل دینے کے لیے تیار نہیں؟ بادشاہ سلامت یہ پورا دن مزدوری کرتے تھے اور ہمارے آس پاس 2 جگہ غلط کام ہوتے تھے، ان سے دیکھا نہیں جاتا تھا، ان کو برداشت نہیں ہوتا تھا اللہ کی نافرمانی. انہوں نے بہت کوشش کی، لوگ روکنے کو تیار نہیں ہوئے. بولے کیا ہوتا تھا؟ ہمارے گھر کے قریب ایک شراب خانہ تھا تو ان کے پاس کچھ پیسے بچتے تھے نا تو رات میں یہ شراب لے آتے تھے اور گھر آ کر حمام میں اس شراب کو پھینک دیتے تھے اور کہتے تھے اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے ذریعہ بنایا اور کچھ لوگ میری وجہ سے شراب پینے سے بچ گئے. اچھا اور کیا کرتے تھے؟ کہ قریب میں ایک بدکار عورت تھی، ان کے پاس جب زیادہ پیسے ہو جاتے تھے تو رات میں اس کے گھر چلے جاتے اور اس کو پوچھتے تیری فیس کتنی ہے، اس کو اتنے پیسے دے دیتے اور کہتے بہن آج کی رات اللہ کی محبت میں گزار لے، گھر کا دروازہ بند کر لے. اور یہ کہہ کر گھر میں آ کے آہیں بھرتے تھے اور کہتے تھے اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے ذریعہ بنایا، ایک عورت زنا سے بچ گئی. اوہ اللہ اکبر. بادشاہ سلامت نے اعلان کیا اور شاہی فرمان جاری ہوا. آپ کو پتا ہے یہ کون جا رہا ہے؟ ہاں ہاں ہاں، مخلص بندے کا کام اٹکتا نہیں ہے. ارے اللہ اس کی گھر گھر میں عزتیں کروا دیتا ہے اور سچے دل سے اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے. اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا. بادشاہ کا اعلان جاری ہوا، ایک بڑے مجمع نے ان کی جنازے کی نماز پڑھی اور پورا علاقہ اس وقت سب تعجب میں رہ گئے اور تقریباً کئی لوگ توبہ طائب. ہمیں پتہ نہیں ہے کون کیا عمل کر رہا ہے، صحیح میں ہمیں نہیں پتا کون کیا عمل کر رہا ہے اور کس کی کیا زندگی ہے. ہاں ہمیں شریعت، اب میں یہاں یہ واقعہ سنانے کے بعد آپ کو شریعت کی ایک بات بتاؤں. شریعت کہتی ہے تہمت کی جگہ پر مت جاؤ. واقعہ اپنی جگہ پر ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم تہمت کی جگہ پر جائیں. اسی لیے فرمایا اعلنوا النکاح، کہ نکاح کا اعلان کرو. نکاح کہاں کرے؟
فرمایا بہتر جگہ یہ ہے کہ مسجد میں نکاح کرو. نکاح کا اعلان کیوں کریں؟ تاکہ 2-3 دن کے بعد کبھی یہ اپنی بیوی کو لے کر کہیں جا رہا ہو تو محلے والے شک نہ کریں، بدگمانی نہ کریں کہ بھئی یہ کس کو لے کے جا رہا ہے. سب کو پتا ہے کہ اس کا نکاح ہو گیا ہے. اعلنوا النکاح، نکاح کا اعلان کرو، تہمت کی جگہ سے بچو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بزرگ فرماتے ہیں ایک شخص میرے پاس آئے اور مجھے کہا حضرت دعا کروانی ہے. میں نے کہا چلو چلتے ہیں. راستے میں انہوں نے کچھ پوڑیاں کھولی. مجھے کہا حضرت آپ نے ہیرے دیکھے ہیں؟ حضرت نے فرمایا ہیرے دیکھے تو نہیں اور ہیرے دیکھنے میں انٹرسٹ بھی نہیں. تو اس نے کہا حضرت دیکھ لو یہ ہیرے ہیں. حضرت نے کہا بہت چھوٹے چھوٹے ہیں. اس نے کہا حضرت قیمت بہت ہے. اچھا بولے یہ 20 لاکھ کا ہے، یہ 40 لاکھ کا ہے، یہ 55 لاکھ کا ہے، یہ 70 لاکھ کا ہے. حضرت کی کیفیت چینج ہو گئی. اس نے کہا حضرت کیا ہوا؟ کہا بیٹا آخرت یاد آ گئی. آج تو آخرت یاد آ گئی. آخرت یاد آ گئی ہیرے دیکھتے دیکھتے. کہا بیٹا اسی طرح جو شخص اخلاص کے ساتھ عمل کرے گا وہ دیکھنے میں چھوٹا ہوگا لیکن خدا اس کی قیمت بہت موٹی لگانے والا ہے. ہیرا چھوٹا ہے قیمت موٹی ہے. اگر کوئی اللہ کے لیے کوئی عمل کرے گا دیکھنے میں چھوٹا ہوگا، میرا رب اس کی قیمت موٹی لگائے گا. یہ چیزیں اللہ سے مانگنی ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو ہم تمام کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی، آخرت کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے ذکر کریں گے. ذکر کی مجلس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے. اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنی گردن کو جھکائیں اور اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. اللہ کی رحمت آ رہی ہے، ہمارے دل میں سما رہی ہے، ہمارے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے اور ہمارا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ. جس طرح روشنی میں اللہ دیکھتا ہے اندھیرے میں بھی اللہ دیکھتا ہے. میں نے جب یہ واقعات پڑھے تھے تو مجھے تو خطرہ لگنے لگا تھا کہ آج تک تو ہم نے اپنی نیکیوں کو واقعتاً سوراخ والی تھیلی میں جمع کیا ہے. پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا اللہ کے دربار. تھوڑی بہت نیکی کر لیتے ہیں، غیبت کر کے کسی اور کو دے دیتے ہیں. یہ بھی سوراخ والی تھیلی ہے. جو شخص قیامت کے دن نیکیوں کا ڈھیر لے کے جائے گا اور دیکھے گا کہ وہاں اس کے پلے کچھ نہیں، بہت زیادہ پشیمان ہو جائے گا، نادم ہو جائے گا، شرمندہ ہو جائے گا کہ میں بہت کچھ کر کے آیا. ایک کاش خالصۃ لوجہ اللہ کیا ہوتا تو آج بات ہی کچھ اور ہوتا. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جیسے تھوڑی دیر کے لیے خیال آیا اتنے حصے کے ثواب سے اللہ نے محروم کر. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے. گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں. بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں. مزہ جائے مولا دل بدل دے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں. میرے عزیز اللہ کو پانے کے لیے بہت سی خوشیوں کو آگ لگانی پڑتی، بد نظری سے بچنا پڑتا ہے، غیبت سے بچنا پڑتا ہے، تنہائی کو پاک صاف رکھنا پڑتا ہے. ہمارا گھر گندا ہو یہ ہمیں برداشت نہیں، یہ دل اللہ کا گھر ہے، یہ گندا ہو کیا اللہ برداشت کرے؟
ہم جیسا چھوٹا انسان گھر میں گندگی دیکھنا نہیں چاہتا، اللہ بھی اپنے گھر میں گندگی کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ ہمیں تو اللہ بھی چاہیے اور بد نظری بھی کرنی ہے، موبائل کا غلط استعمال بھی کرنا ہے، اور رات سونے سے پہلے بیوی کے ساتھ مل کے سگے ماں باپ کی، بھائی بہن کی، اڑوس پڑوس والے کی غیبت کر کے اپنی نیکیاں بھی دے دینی ہے، اور ان سب کے گناہ لے کے بڑے خوش ہو کے سو جانا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، اللہ بے شک ہم آپ کے در پر ہے، ہمارا دل بھی ٹوٹا ہوا ہے کہ زندگی میں ایک تو نیکیاں کی ہی تھوڑی تھی، گناہ بہت زیادہ تھے، کیا پتا آپ کو پسند بھی آئی یا نہ پسند آئی، لیکن میرے مالک ہم نے یہ بھی سن رکھا ہے آپ بڑے رحیم بھی ہے، آپ کریم بھی ہے، آپ کا نام رحمان بھی ہے، اور آپ بڑے بڑے پاپیوں کو پہلے ہی معاف کر چکے ہیں، اپنا بنا چکے ہیں رب کریم، اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ کبھی آپ کی رحمت کا دریا ایسا جوش مارتا ہے کہ ہم سب گناہوں کو نیکیوں سے بھی بدل دیتے ہیں۔ ہماری تعالیٰ بے شک ہماری نیکیاں آپ کے شائن شان تو نہیں ہیں، ہم نے گناہ بھی بہت کیے ہیں، باری تعالیٰ اگر آپ یہ سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے، آپ کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہماری آخرت بن جائے گی، اللہ آخرت بن جائے گی، اور اگر آپ نے پکڑ لیا اللہ ہمارا کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا۔ ایک بدو سے کہا گیا کہ قیامت کے دن حساب کتاب ہو، اس نے کہا اچھا حساب کتاب ہوگا، کون لے گا؟ کہا حساب کتاب تو اللہ لے گا۔ کہا پھر کوئی مسئلہ نہیں، امیدیں معاف کر دیں گے، حساب کتاب اگر اللہ لینے والے ہیں تو ٹینشن نہیں۔ یہ اللہ ایک بدو کو بھی آپ سے امید تھی، اس کو آپ کا رحمان ہونا پتا تھا، یہ اللہ ہم گنہگاروں پر رحم فرما، نظر کرم فرما، ایک محبت کی نظر ڈال دے، دل کی دنیا بدل دے، دلوں کو صاف کر۔ پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاتھ اٹھائیے دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، رحیم والا، کریم آقا، اللہ آپ تو رحمان ہیں، آپ تو رحیم ہیں، آپ تو کریم ہیں، آپ تو بڑے معاف کرنے والے، آپ تو بڑے بخشنے والے، توبہ کرنے والے کو پسند کرنے والے، توبہ کرنے والوں سے خوش ہو جانے والے، معافی مانگنے والوں کو پسند فرمانے والے، معاف کر کے خوش ہو جانے والے کریم رب، آپ ہدایت دینے پر آئے، آپ نے وحشی کو ہدایت دے دی، آپ ہدایت دینے پر آئے، آپ نے حضرت ہندہ کو ہدایت دے دی، اور اگر آپ ہدایت نہ دینے پر آئے تو نبی کے چچا ابو لہب کو نہیں دی، 42 سال خدمت کرنے والے، 42 سال خدمت کرنے والے ابو طالب کو ہدایت نہیں دی۔ کریم اللہ، رحیم اللہ، اے اللہ آپ تو بے شک بے نیاز ہے، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اور آپ کو کوئی دبا نہیں سکتا، آپ تنہا
بادشاہ ہیں، آپ شہنشاہ ہیں، آپ احکم الحاکمین ہیں۔ اے اللہ ہم آپ کے کمزور عاجز مسکین بندے ہیں، رب کریم آپ سے معافی مانگنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں۔ اللہ پتہ نہیں ہے کب انتقال ہو جائے گا، کب آنکھیں بند ہو جائے گی، کب حقیقت کی آنکھیں کھل جائے گی، کب غسل دیا جائے گا، کب کفن پہنایا جائے گا، کب جنازے میں سو جائیں گے، پتہ نہیں ہے کون سی رات قبر کی پہلی رات ہوگی۔ اے اللہ اتنا معلوم ہے موت آئے گی، آپ کے پاس آنا ہے۔ اے اللہ بہت غفلتوں بھری زندگی گزاری، بہت گناہ کر لیے، رب کریم نظر کرم فرما، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ اے اللہ دنیا میں بہت لوگ بیچارے پریشان حال ہے، کتنے بچے ہیں وہ یتیم ہیں، کتنی عورتیں ہیں جو بیوہ ہیں، کتنے ہمارے نوساری میں ایک شخص نے کہا کہ اوپر سے بچوں کی رونے کی آواز آ رہی تھی، ہم میاں بیوی اوپر گئے، پوچھا بچے کیوں رو رہے؟ کہا کہ میں نے مارا اس لیے رو رہے۔ ماں نے کہا آپ نے کیوں مارا؟ کہا بچے 10-10 روپے مانگ رہے، ان کے ابو کا انتقال ہو چکا ہے، گھر چلانے کے پیسے نہیں ہوتے، ان کو 10-10 روپے اگر ہم دے دیں گے گھر کا خرچہ کیسے چلے؟ چونکہ ہم مالداروں کے محلے میں رہتے ہیں اور یہاں کے بچے قریب میں جنرل اسٹور ہے، لوگ ساری چیزیں لاتے ہیں، بچے ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کا بھی جی کرتا ہے۔ میرے پاس آ کے جیت کرنے لگے، پیسے تھے نہیں، میں نے مات دی۔ نیچے والوں نے سمجھایا ایسا نہ کیا کریں، آپ ہمیں بتا دیا کریں، ہم سمجھتے ہیں ہم ہی پریشان ہیں۔ میرے عزیزوں میں کیا بتاؤں، کبھی جمعرات کو میرا کسی مدرسے کے قریب بیان ہوتا ہے، میں مغرب کے بعد اس مدرسے میں جاتا ہوں اپنے ساتھی کو لے کر، اور وہاں حمام خانے کے پاس جاتا ہوں، کوئی 7 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ، 9 سال کا بچہ اپنے ہاتھ سے کپڑے دھو رہے ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ایک کاش ان کی ماں ہوتی، کبھی نہیں دھونے دیتی ان کو کپڑے، کبھی نہیں دھونے دیتی۔ ان کے گھر میں کھانا اچھا بنتا ہوگا، ان کی ماں نہیں کھا، کوئی میٹھا بن جائے، بہن کہتی ہوگی کہ آپ کھا تو لو، کہا نا نا نا، ابو دیکھو امی کھاتے نہیں ہیں، کہا نا مجھے نہیں کھانا۔ کیوں؟ میرا بچہ مدرسہ، ارے وہ آئے دوبارہ بنا لینا۔ بولے نانا میرے حالت میں اترے گا ہی نہیں، آپ لوگ کھا، کیا پتا میرے بچے نے کیا کھایا۔ ششماہید کے بعد بچے مدرسے میں آتے ہیں، 4 مہینے کے بعد گھر جاتے ہیں، وہ آخری رات ان کی ماں سوتی نہیں ہے، کڑوٹیں بدلتی رہتی ہے، کبھی اپنے بچے کو چادر اڑاتی ہے، کبھی محبت کی نظر سے دیکھتی ہے، کبھی اس کے کپڑے بھرتی ہے۔ شوہر کہتا ہے کیوں بے چینی، کوئی تکلیف ہو رہی ہے؟ سو جا، کہ آج میرا لال دکھتا ہے، کل سے اس بستر میں نہیں دکھے، کل سے اس بستر میں نہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص اپنے بچے کی ملاقات کے لیے گئے، اس کے بچے کا نام زید تھا۔ مدرسے کے گیٹ میں داخل ہوئے، ایک بچے کو بلایا، کہا بیٹا بیٹا تو میرے بیٹے زید کو جانتا ہے؟ اس باپ کو یہ نہیں پتا کہ تو جس بچے سے بات کر رہا ہے وہ خود یتیم ہے۔ اس نے کہا تو میرے بیٹے زید کو جانتا ہے؟ کہا ہاں چچا جان میں جانتا ہوں، عربی دوم میں پڑھتا ہے، جا بلا کے لا اس کو، کہ تیرے ابو آئے ہیں۔ تو یہ بیچارہ گیا، وہ زید کسی چیز میں مشغول تھا، کہا زید زید تیرے ابو آئے، وہ ایک دم خوش ہو گیا، میرا ابو آئے، میرا ابا ہے۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھا، دوڑتا ہوا اپنے ابا کے پاس آیا، باپ نے اس کی پیشانی کا بوسہ لیا، اس کے ہاتھ چومے، اس کو گلے سے لگایا اور کہا بیٹا تیری ماں بھی تجھے بہت یاد کرتی ہے، یہ تیری ماں نے ناشتے کی تھیلی دی ہے، تیرے پریس والے کپڑے دیے ہیں۔ وہ یتیم بچہ یہ سارا منظر دیکھ رہا، یہ سارا منظر دیکھ کر تو اس نے صبر کر لیا۔ اخیر میں اس کے باپ نے جیب میں سے 500 روپے نکالے، اپنے بیٹے زید کو دیا کہ بیٹا اور ضرورت ہو تو مجھے فون کر دینا۔ جب یہ بات سنی تو یتیم کا پیالہ چھلکنے لگا، اس کے آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگا یہ کاش میرا بھی کوئی باپ ہوتا جو مجھے ملنے کے لیے آتا، مجھے بھی کوئی پیسے دے کر۔ ابھی ایک جگہ جانا ہوا، وہاں 30 بچے یتیم تھے،
ہمیں لگتا ہے ہم پریشان ہیں، اللہ کی نعمتیں کھا رہے اسی سے بغاوت کر رہے۔ کہتے تہجد میں آنکھ نہیں کھلتی، آنکھ بھی کھلنی چاہیے نا میرا عزیز، قبر میں کھلے گی نا اس وقت پتہ چلے گا کیا دیتا ہے اللہ تہجد۔ اللہ معاف کر دے، رب معاف کر دے، رب معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ نوساری میں ہیلتھ گروپ چلتا ہے، فوڈ پیکٹ دینے، ایک مرتبہ یتیم گھر میں دینے گئے، بچے نے دروازہ کھولا، اس میں کیلے رکھے ہوئے تھے، تو ساتھی نے سنا ہے، دوڑتا دوڑتا کچن میں کہتا ہے امی امی کیلے آ گئے، کیلے آ گئے، کیلے آ گئے۔ اس کے باپ نے ان سے پوچھو 2 روپے کی کیلے کی کیا اس کے دل میں قیمت ہے۔ اور آج ماں باپ کو سامنے بولتے، مقابلہ کرتے۔ اللہ اللہ جی بے شک زندگی گناہوں میں گزاری، لیکن آج کی مجلس کو انقلابی مجلس بنا دے، آج توبہ کی توفیق دے دے، آج ہی یو ٹرن لینے کی توفیق دے دے، ہر کام صرف تیری رضا کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے کرنے کی نیت کرتے ہیں۔ اللہ اپنا بنا لے، اپنی محبت نصیب فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنا عشق، اپنا قرب و درد دل عطا فرما، امت کی بگڑی بنا دے اللہ، امت کی بگڑی بنا دے، امت کا کھویا ہوا نصیبہ جگا دے، امت کو عزت رفتہ، عظمت رفتہ، شان رفتہ، شوکت رفتہ عطا فرما، امت کو اپنی ذمہ داری کا احساس عطا فرما۔ جو ایمان والے چلے گئے باری تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، جو ایمان والے موجود ہیں ان کو اپنے ایمان پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر ایک کو اپنے وقت پر حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ایک بڑا طبقہ وہ ہے جن کے پاس ایمان نہیں ہے، اے اللہ ہر فرد بشر، ہر فرد جن کو اور ان کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کے صدقے طفیل ہدایت عطا فرما، ہدایت کی ہوا چلا دے، ہدایت کے خزانے کھول دے، سب کو اپنا بنا لے، ہدایت عطا فرما دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہو سب کی پریشانی کو دور فرما۔ اس پروگرام کے لیے بہت سے حضرات نے محنتیں کی ہوگی، ان میں سے ہر ایک کا نام آپ جانتے ہوں گے، اے اللہ ان میں سے ہر ایک کی نسلوں میں آپ کے اولیاء پیدا فرما، حاضرین مجلس کی مغفرت فرما۔ سنا ہے حرمین شریفین کے دروازے کھلے ہیں، کچھ لوگ چلے بھی گئے، کسی نے پاسپورٹ جمع کرا دیا، کسی نے پیسے جمع، وہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اے اللہ ایک بڑا مجمع وہ ہے جن کے پاس ظاہری اسباب کوئی نہیں سوائے دل کے ارمان، اور یہ بھی پتا ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی لے نہیں جا سکتا۔ رب کریم یہ پورے مجمع کو قبول کر لیں، آپ کی گھر کی حاضری کے لیے قبول کر لیں، بار بار کی حاضری کے لیے قبول کر لیں، آپ کے راستے میں وقت لگانے کے لیے قبول کر لیں، گشتوں کے لیے، ملاقاتوں کے لیے قبول کر لیں، اندرون کے لیے، بیرون کے لیے قبول کر لیں، آپ کے ولیوں کی صحبت کے اٹھانے کے لیے قبول کر لیں۔ اے اللہ ہم تمام کی اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، آج کی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ فرما۔ کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔